اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔ عزاداران حسین، زاداران زینب، حسین کی کیا مثال دوں، وہ شہادتوں کا قیام ہے، وہ بخش دیتا ہے حر کو بھی، وہ بڑا غریب نواز ہے، مرتضیٰ کا لال ہے، وہ فاطمہ کی جان ہے، حسین علیہ السلام ہے، وہ حسین علیہ السلام ہے۔ کربلا کی کہانی۔ آج 7ویں محرم ہے۔ حسین منزل بمنزل طے کرتا ہوا سرزمین کربلا جا پہنچا ہے۔ کربلا کی کہانی کوئی کہانی نہیں بلکہ وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم تک صحیح اسلام پہنچا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے۔ ہم عبادت نہیں کرتے حسین کی، سجدہ تو صرف اللہ کا کرتے ہیں، پر دل میں اتنی محبت ہے حسین کی کہ وہ عبادت لگتی ہے۔ حسین اور حسینی لشکر والے وہ بہادر تھے جن کو دیکھ کر بڑے بڑے سورما بھی خوف کھاتے تھے۔ بنی ہاشم کا خاندان، ایک ایک مرد وہ تھا جو لاکھوں کے لشکر کے برابر تھا، اور سب وفادار امام حسین تھے۔ جب حسین علیہ السلام کو مسلم بن عقیل کا خط پہنچا تو امام مدینے سے کوفہ کی تیاری میں لگ گئے۔ عباس علمدار کو بلایا اور فہرست تیار کرنے کو کہا۔ ایک ایک کر حسین نام گناتے گئے اور عباس لکھتے رہے۔ ایک مرتبہ عباس نے دیکھا کہ فہرست میں سب کا نام تھا مگر شہزادی سغرا کا نام نہ تھا۔ ہاتھوں کو جوڑ کر بولے، مولا آپ نے سب کا نام لیا، کیا آپ شہزادی سغرا کو بھول گئے؟ ایک مرتبہ آقا حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عباس کی جانب دیکھا اور فرمایا، میرے بھائی عباس، تم وہ نہیں دیکھتے جو میں دیکھتا ہوں۔ کربلا میں بیویوں کو ننگے سر پھرایا جائے گا، اور بھائی تم کو تو معلوم ہے کہ سغرا ہم شکل فاطمۃ الزہرا ہے، میں کیسے اپنی ماں کو بنا چادر کے دیکھوں؟ عباس نے یہ سنا اور رونے لگے۔ دونوں بھائی ماں فاطمہ کی یاد میں بہت دیر تک روئے۔ آخر وہ وقت بھی آیا کہ جب سب عماریہ تیار تھی، قافلے میں سب بڑے بزرگ معصوم سبھی شامل تھے۔ قافلے میں کھانے پینے کا پورا انتظام تھا۔ ابھی قافلے کا سردار میرا مولا عباس علمدار تھا۔ تاریخ لکھتی ہے سب ایک ایک کر سغرا سے ودا لیتے تھے۔ سغرا سب کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی۔ ایک مرتبہ سغرا حسین کے پیروں سے لپٹی اور فریاد کرنے لگی، بابا مجھے بھی ساتھ لے جائیے، بابا کوئی شکوہ و شکایت نہ کروں گی، بابا دوا بھی نہ مانگوں گی، بابا پورے سفر اصغر کا دھیان رکھوں گی، بابا مجھے بھی ساتھ لے جائیے، کنیزوں کی عماری میں لے جائیے، مجھے بھی ساتھ لے جائیے۔ جب امام نے منع کیا تو بی بی کو غش آ گیا۔ غش سے اٹھی تو فریاد کرتی ہے، بابا جانے کی ضد نہ کروں گی، بس ایک بار معصوم علی اصغر کا چہرہ دکھا دیجئے، پھر میں چلی جاؤں گی۔ امام نے اصغر کو سغرا کے ہاتھوں میں دیا۔ سغرا نے بے انتہا شفقت کے ساتھ پیار کیا اور بڑی محنت سے پھر امام کے ہاتھوں پر دیا۔ اب قافلہ رواں ہوا۔ قافلہ 2 محرم کو کربلا کے میدان میں جا پہنچا۔ ادھر گھوڑوں کا پہنچنا تھا اور ادھر عماری سے بی بی زینب کی آواز آئی کہ بھائی عباس حسین سے پوچھو کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ عباس نے پوچھا، بی بی کیوں پوچھتی ہو؟ آواز آئی، جب سے اس جنگل میں آئی ہوں خاک منہ پر اٹھتی ہے، میرے سر سے ردا سرکتی ہے، اور اس مٹی سے میرے ماں جائے حسین کی بو آتی ہے۔ قافلہ آگے بڑھا۔ ایک مرتبہ حر نے حسین کے گھوڑے پہ ہاتھ رکھا۔ حر نے کہا، اس کے آگے نہ جانے دیں گے۔ حسین فرماتے ہیں، اے حر، اس کے آگے مجھے جانا بھی نہیں ہے، یہی میرا مقام ہے۔ حسین نے عباس کو آواز دی،
کہا عباس پتہ کرو یہ جاگیر کس کی ہے۔ عباس گھوڑے پر سوار ہوئے، قبیلے کے سردار کے ساتھ حسین کی خدمت میں پیش ہوئے۔ حسین نے سردار سے کہا کہ یہ جگہ خریدنا چاہتا ہوں۔ سردار بولا آپ چہرے سے نبی یہ نبی کی آل لگتے ہو، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ یہ جگہ کسی بھی نبی کو راس نہ آئی، آپ یہاں سے چلے جائیے۔ حسین فرماتے ہیں میں یہی خریدنا چاہتا ہوں، میں یہاں اپنے خیمے لگاؤں گا، یہاں اپنی بستی بساؤں گا۔ سردار کہتا ہے کہ یہ جگہ ماں بہنوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے مولا، آپ یہاں سے چلے جائیے، اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہر رات میدان کے بیچوں بیچ ایک بیوی کے رونے کی صدا بلند ہوتی ہے، وہ کہتی ہے ہائے ہائے میرا غریب حسین، ہائے میرا غریب۔ یہ سننا تھا کہ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ہے سردار تو جانتا ہے وہ کون ہے؟ وہ میری ماں فاطمہ الزہرا ہے۔ یہ سننا تھا کہ سردار زور زور سے رونے لگا، کہا نبی کی بیٹی زہرا، وہ مدینے والی زہرا؟ فرمایا ہاں، اور میں اس کا لگتے جگر حسین ابن علی ہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ سردار پچھاڑے کھا کر گر گیا۔ جب ہوش آیا تو امام کے قدموں میں گرا، گڑ گڑاتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بولا مولا مولا یہاں سے چلے جائیے۔ امام نے فرمایا اے سردار یہ کیا کہتا ہے؟ یہ تو میرے وعدہ وفائی کی جگہ ہے، یہ تو میرے نانا کا وعدہ ہے، میں کس طرح یہاں سے چلا جاؤں؟ امام نے 7,000 دینار میں فرات کے نزدیک والا کنارہ خرید لیا۔ خدا گواہ رہنا کہ سارا فرات کا کنارہ میرے مولا حسین کا خریدا ہوا تھا، اور ایک روز اسی کنارے پہ میرا مولا کھڑے ہو کے بولتا تھا کہ کوئی ایک قطرہ پانی کا پلا دو، میرا بچہ پیاسا ہے، کوئی ایک قطرہ پانی کا پلا دو۔ امام نے جاگیر خریدی، کہا اے قبیلے والوں میں یہاں بس کچھ دن کا مہمان ہوں، ایک احسان مجھ پر کر سکو تو کر دینا، ایک احسان، میری ماں زہرا دعائیں دے گی، 11 محرم کی صبح ایک احسان کر سکو، میرے بچوں کی لاشیں دفنا دینا، ہماری لاشوں پر مٹی ڈال دینا، اور اگر جو کسی مجبوری تمہارے مرد نہ جا پائے تو عورتوں کو پانی بھرنے کے بہانے بھیج دینا، اور جو عورتیں بھی نہ جا پائے تو بچوں کو کھیلنے کے بہانے بھیج دینا، بس اتنا احسان مجھ پر کر دینا۔ یہ کہہ کے مولا نے قبیلے سے ودا لی اور کربلا کی تپتی زمین پر خیمے لگا دیے۔ دن گزرتے گئے اور حسد 7ویں محرم آئی۔ امام کے پیارے نبی کی آل فاطمہ کے جگر کے ٹکڑوں پر پانی بند کر دیا گیا۔ خیمہ حسین سے الاتش کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ دن گزرے، 9ویں محرم بپا ہوئی، خیموں میں کوہرام مچا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں کوزے لیے پانی کا انتظار کر رہے تھے۔ حسین نے شمر لئی سے اب ایک دن ایک رات کی مہلت مانگی خدا کی عبادت کے لیے۔ عزاداران حسین سن سکیں گے وہ قیامت بپا ہونے کو ہے، وہ قیامت بپا ہونے کو ہے، حسین میرا حسین اب شہید ہونے کو ہے۔ 9ویں محرم کی رات ہر ماں اپنے بیٹے کو تیار کرنے میں لگی، سب کو سمجھاتی تھی بیٹا تمہیں حسین پہ شہید ہونا ہے، تمہیں اپنی جان حسین پہ نثار کرنی ہے۔ ہر ماں اپنے لال کو سنوار رہی تھی، اپنی حسرت پوری کرتی اور اپنے لال کو دیکھ کر زار زار روتی۔ عباس علمدار خیموں کا پہرا دے رہے تھے۔ ایک مرتبہ عباس دیکھتے ہیں کہ کچھ گھڑ سوار خیمے کے نزدیک بڑھتے جا رہے ہیں۔ امام کو اطلاع دی۔ امام نے کہا کہ عباس جاؤ ان کا استقبال کرو، یہ ہمارے مہمان ہیں۔ اور جو گھڑ سوار نزدیک آئے تو عباس دیکھتے ہیں کہ حر کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے ہیں۔ عباس نے استقبال کیا۔ حر فرماتے ہیں مولا عباس میں حسین کا گنہگار ہوں، مجھے حسین کے سامنے پیش کیجیے۔ جو وقت حر امام کے سامنے آئے اس نے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا
نے اذن جنگ حر کو دی اور حر نے جام شہادت حاصل کیا۔ ایک ایک کر حسین کے پیارے سارے اہل و اسباب آپ کے بزرگ معصوم جوان شہید ہونے لگے۔ حسین لاشیں پہ لاشیں اٹھاتے، ایک لاشا لاتے پھر آواز آتی، دوسرا لاشا لاتے پھر آواز آتی، دوسرا لاشا لاتے۔ اب وہ وقت بھی آیا کہ اب میرا حسین اور محمد کی لاش اٹھا چکا، قاسم کے ٹکڑے اٹھا چکا، عبداللہ کا لاشا اٹھا چکا۔ روایت لکھتی ہے کہ غازی 120 مرتبہ امام حسین کے پاس آئے، ہر وقت قدموں میں ہاتھ رکھتے اور کہتے مولا مولا جنگ کی اجازت دے دیجئے۔ حسین صرف غازی کی طرف دیکھتے اور غازی سر جھکائے چلے جاتے۔ آخری بار جو غازی آئے ہیں یہ نہیں کہا کہ مولا جنگ کی اجازت چاہتا ہوں، کہا مولا مرنے کی اجازت دے دیجئے، غلام مرنے کی اجازت چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ حسین فرماتے ہیں اے عباس عباس میں تجھے کس طرح جانے دوں، تو میرے فوج کا علمدار ہے، تو سردار ہے۔ عباس کہتے ہیں مولا اے مولا وہ فوج ہی کہاں کہ جس کا میں سردار تھا۔ حسین اجازت نہیں دیتے۔ غازی خیموں کی طرف آتے ہیں، خیموں سے الاتش کی صدائیں بلند ہے۔ سکینہ جیسے ہی عباس کو دیکھتی ہے دوڑ کر چچا کے پاس آتی ہے، کہتی ہے چچا عباس عباس پیاس مارے ڈالتی ہے، چچا ایک بوند پانی کی مل جاتی، چچا میرا بھائی علی اصغر پیاسا ہے، چچا ایک بوند پانی کی مل جاتی۔ چچا عباس سکینہ کو گود میں لیے ہوئے حسین کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، کہتے ہیں مولا مولا جنگ کی اجازت نہ دے، بس پانی لانے کی اجازت دے دیجئے، بس پانی لانے کی، سکینہ کے لیے ایک مشکیزہ پانی لانے کی اجازت دے دیجئے مولا۔ حسین نے اب سکینہ کی طرف دیکھا اور عباس کو اجازت دے دی۔ اب جو عباس چلے ہیں وہاں زینب نے بیویوں کو اکٹھا کیا اور رو رو کے کہتی ہے بیویوں میرا غازی جا رہا ہے، میرا غازی جا رہا ہے، اب تمہاری چادروں کا اللہ نگہبان۔ عباس چاہتے تو پورا لشکر ایک بار میں ختم کر دیتے، پر میرے غازی کو اجازت نہ تھی۔ شیر کی طرح نہر القمہ پر پہنچے، پانی کا مشکیزہ بھرا، اب جو مشکیزہ لیے ہوئے عباس چلے، کوئی شکی دائیں سے وار کرتا ہے، کوئی شکی بائیں سے وار کرتا ہے۔ عباس کے بازو قلم ہو گئے، عباس نے مشکیزہ دانتوں میں لیا، ایک مرتبہ ایک تیر مشکیزے پہ جا لگا، اب میرے عباس کی ہمت ٹوٹ گئی۔ اب عباس گھوڑے سے ڈگمگائے اور آواز دی مولا حسین نوکر کی خبر لیجئے۔ حسین کا یہ سننا تھا کہ امام حسین کی کمر
آغازی 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 زینب بلا رہی ہے، زینب بلا رہی ہے، آواز تو سنا دو، اے با وفا کہاں ہو، بھائی ذرا صدا دو، اے با وفا کہاں ہو، بھائی ذرا صدا دو۔ آ دیکھ تیری بہنیں بازار میں کھڑی ہے، آ دیکھ تیری بہنیں بازار میں کھڑی ہے، مجمع ہے شامیوں کا، چادر کہیں سے لا دو، اے با وفا کہاں ہو، بھائی ذرا صدا دو۔ اہل حرم نے غازی کتنا تجھے پکارا، اہل حرم نے غازی کتنا تمہیں پکارا، بے چین ہے سکینہ، چہرہ اسے دکھا دو، اے با وفا کہاں ہو، بھائی ذرا بتا دو۔ ان ظالموں نے مجھ کو سونے نہیں دیا ہے، ان ظالموں نے مجھ کو سونے نہیں دیا ہے، سائے میں تم علم کے کچھ دیر تو سلا دو، اے با وفا کہاں ہو، بھائی ذرا صدا دو۔ دربار جا رہے ہیں سجاد سارباں ہے، دربار جا رہے ہیں سجاد سارباں ہے، غازی مصیبتوں میں کچھ حوصلہ بڑھا دو، اے با وفا کہاں ہو، بھائی ذرا صدا دو۔ شبیر کے غموں کو اے دور کرنے والے، شبیر کے غموں کو اے دور کرنے والے، قیدی بنے کھڑے ہیں، آزاد تو کرا دو، اے با وفا کہاں ہو، بھائی ذرا صدا دو۔ زینب بلا رہی ہے، زینب بلا رہی ہے، آواز تو سنا دو، اے با وفا کہاں ہو، بھائی ذرا صدا دو، اے با وفا کہاں ہو، بھائی ذرا صدا دو۔ یا کردگار تجھ کو پیمبر کا واسطہ، یا ذوالجلال حیدر و صفدر کا واسطہ، یا رب درد پہلو زخمی فاطمہ، محسن کا اور حضرت شبر کا واسطہ، مظلوم تشنہ کام جگر خستہ و
کا واسطہ، علی اصغر کا واسطہ، تھا قید بے دوا و غذا جو اسیر غم، اس عابد ستم کش و مضطر کا واسطہ، تجھ کو قسم یتیم اطفال شاہ کی، اور بے وغی بانو بے پر کا واسطہ، رسی میں جو بندھا تجھے اس ہاتھ کی قسم، بلوے میں جو کھلا تجھے اس سر کا واسطہ، صدقہ انہی لبوں کا جو بے آب خشک تھے، جو آگ سے جلا تجھے اس گھر کا واسطہ، رکھا تنور میں جسے اس فرق کی قسم، جو بے کفن تھا اس تن بے سر کا واسطہ، رسوائی و ملال و غرض سے گناہ سے، سب کو بچانا تجھ کو 72 کا واسطہ، کر مستجاب شیقت نالان کی یہ دعا، کر مستجاب ہر ایک مومن کی یہ دعا، فریاد آہ زینب مضطر کا واسطہ۔ او حسین ابن علی مقبول داور، السلام السلام راحت جانے پیمبر، السلام او ریاض خلد کے سردار سرور، السلام
کر السلام۔ میرے مولا سب کو اب حکم حضوری دیجیے، آپ کے مومن کہے روزے پہ آ کر السلام۔ آپ کے